یہ آپ بات کریں گے یا نہیں کریں گے اتنا مجھے آپ بتا دیں. آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کرنا چاہتے تو بھی ٹھیک ہے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے ایک ہی موضوع پہ جو ہے ایک ہی باتوں پر میں حجت کروں. آپ کے صاحب آپ کے آدمی تھے, آپ کی جماعت کا تھا, آپ کے گھر کے تھے, اس نے جو اس سے ہماری جو بات ہوئی اس بنا پر میں نے یہاں پر کہا آپ کو بات کرنی ہے تو کہیں, نہیں بات کرنی وہ بھی کہیں, اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو وہ بھی کہیں, جو ٹائم آپ کے پاس ہے وہ ٹائم کا وقت دے, پھر اس ٹائم بات آپ سے ہوگی. میں خود ٹائم کسی سے طے نہیں کرتا ہوں محترم, میں کسی سے ٹائم طے نہیں کرتا ہوں. جو اس کو میرے سے مناظرہ کرنا ہوتا ہے ان کی جماعت کا کوئی لوگ مجھ سے طے کرتے ہیں. اب رہی بات کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں, مجھے دوسرے گروپوں میں بھی ٹائم دینا ہے. اگر آپ کریں گے بات تو بتائیں, نہیں کرنا تو بتائیں. آپ تو کسی آڈیو میں نہیں کہا کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا, وہ بات ختم ہو گئی ہے. میں نے آخر میں آڈیو کی ہے آپ کو کہ آپ اپنا ختم نبوت کا دعویٰ پیش کریں, ٹھیک ہے بس. اور میں کس طرح آپ کو آڈیو کروں, 2 دفعہ کہہ دیا. یہ آپ طے نہیں کرتے تو کوئی بندہ بتا دیں جو آپ کی طرف سے ٹائم طے کرتا ہے. آپ نے سیکٹری رکھا ہوا ہے کوئی؟ میں طے نہیں کرتا ہوں. جب طے نہیں کرتے تو پھر کیسے بات ہوگی؟ اگر فرض کریں ابھی آپ بات کرتے ہیں تو ابھی بات مکمل تو نہیں ہوگی نا, پھر کل یا پرسوں کسی وقت کرنی پڑے گی. تو آپ وقت بتائیں گے تو بات ہوگی نا, ٹھیک ہے. بہرحال ابھی یہ ہے کہ آپ ختم نبوت کا اپنا دعویٰ پیش کریں, آگے بات کریں. آپ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ آپ ختم نبوت کا دعویٰ پیش کریں, تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ کا عقیدہ ختم نبوت پر ہے یا نہیں ہے. تھوڑا اس کا آپ وضاحت فرما دیں تو میں اپنا جو ہے ختم نبوت کا جو میرا عقیدہ ہے میں یہاں پر پیش کر دوں گا. رہی بات کہ میں دعویٰ بھی یہاں پر تھوڑا پیش کر دیتا ہوں. تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور ساری امت جانتی ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, اور رب تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. اور اس کے متعلق قرآن پاک کی آیت بھی ہے, تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے آخری ہے. سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے. میرا اس پر عقیدہ ہے, اور جو اس عقیدے کے خلاف ہیں یا اس عقیدے کو نہیں مانتا, اس آیت کریمہ کے متعلق اس کا عقیدہ نہیں ہے, تو وہ ہرگز جو مسلمان نہیں ہو سکتا. جی, عرض یہ ہے کہ موضوع ختم نبوت ہم نے رکھا ہے, اور آپ بریلوی جو ہیں وہ ہمیں ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں. تو جس ختم نبوت کا آپ ہمیں منکر کہتے ہیں وہ عقیدہ اپنا پیش کریں, ٹھیک ہے. اگر آپ کا ختم نبوت کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے جس کا آپ ہمیں منکر سمجھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر جو ہے وہ مناظرہ آپ کیوں کرنے آئے ہیں, سوال تو یہ ہے. ٹھیک ہے جناب, تو آپ کا ختم نبوت کا کوئی عقیدہ ہے نا, تو وہ عقیدہ پیش کریں, وہ دعویٰ آپ پیش کریں. شکریہ. آپ نے کہا میں تھوڑا سا عقیدہ اپنا بیان کر بھی دیتا ہوں, تو ٹھیک ہے, اس کو دعویٰ سمجھ لیتے ہیں, یا اگر آپ الگ سے اور الفاظ میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر دیں. مناسب سمجھے تو اسے لکھ بھی دیں, یا میں لکھ کے تحریر آپ کو بھیجتا ہوں, آپ وہ پڑھ لیں کہ میں نے ٹھیک لکھا ہے. یا اگر آپ الگ سے دعویٰ پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ پیش کر لیں, پھر وہ میں لکھ دوں گا تاکہ وہ بعد میں جب آپ دلیل دیں, آپ نے اندر سے اپنی طرف سے دلیل بھی دے دی ہے. بہرحال مجھے لگتا ہے کہ آپ زیادہ نہیں جانتے مناظرے کے بارے میں, کہ آپ نے دعویٰ پیش کرنا تھا, آپ نے دلیل بھی ساتھ ہی پیش کر دی ہے, پر دعویٰ تو پیش کر لیں. تو عرض یہ ہے کہ دعویٰ جب آپ کا ہو جائے گا اپنی طرف سے آپ مکمل کر لیں گے. اگر اس میں مجھے کچھ وضاحت چاہیے ہو تو میں وہ کر دوں گا, آپ سے پوچھ لوں گا. جب وضاحت ہو جائے اس کے بعد میں جواب دعویٰ پیش کروں گا. اور اس کے منکر کو آپ کیا سمجھتے ہیں چلیں وہ بھی آپ نے بتا دیا. اندر آپ نے کہا جی تمام امت کا یہ اتفاق ہے, تو اس کی بھی میں آپ سے وضاحت پوچھوں گا کہ امت آپ نے کس کا نام رکھا ہوا ہے. ابھی آپ آڈیو کر رہے ہیں, پھر دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں محترم
کہ آپ نے کہا بریلوی کا عقیدہ ہے، آپ نے یہ جملہ استعمال کیے ہیں. صرف یہ بریلوی ہی کا عقیدہ نہیں ہے، تمام جماعت کا یہ عقیدہ ہے. جتنے بھی فرقے ہیں یا جتنی بھی جماعت ہے، صرف قادیانی حضرات کو چھوڑ کر تمام کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے. اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی تشریف لائیں گے، تو صرف بریلوی ہی کا نہیں، تمام جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث پاک ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے آخری نبی ہونے کا مہر لگا دیا. اور قرآن پاک کی آیت ہے کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے آخری نبی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہر ثبت کر دیا، مہر لگا دیا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. اور آخر کا جو آپ معنی لیتے ہیں، آخر کا معنی آخری ہے، اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہے. اگر ہے آپ کے پاس تو وہ لغت کا معنی پیش کریں. آپ نے غلط کہا. آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ مناظرے کے ساتھ، دعوے کے ساتھ دلیل بھی پیش کیے جاتے ہیں. آپ ہیں کہاں محترم؟ آپ لگتا مناظرے کی کتابیں نہیں پڑھے ہیں. آپ جا کر دیکھیے فتاوی یہ کیا بولتا مناظر رشیدیہ، آپ کو پتہ چل جائیں گے کہ اس میں کیا مناظرے کا جو خصوصیات دیے ہیں. مناظرہ کے ساتھ اس کا دعویٰ بھی پیش کیے جاتے ہیں. دعویٰ کے ساتھ دلیل ہونا بہت ضروری ہے. بغیر دلیل کے دعویٰ بیکار ہے، دعویٰ کے بغیر دلیل بیکار ہے. ہاں، پہلے یہ دو لفظ کو سمجھ لیجئے. کیا آپ نے میری اس بات کی تھوڑی وضاحت کی ہے اور اس کو نوٹ کیا ہے. میں نے کہا جی آپ بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی بریلویوں کا نہیں، تمام جماعتوں کا، تمام فرقوں کا یہ عقیدہ ہے. تو مجھے بتا دیں کہ آپ دیوبندی، وہابی اور شیعہ جو ہیں، باقیوں کو ہم ابھی چھوڑتے ہیں، ان کو مسلمان مانتے ہیں، اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ دیوبندی، وہابی اور شیعہ کا بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا کیا آپ نے کہ آپ نے بتایا ہے کہ باقی فرقے جو ہیں وہ آپ کی طرح مانتے ہیں کہ احمدی مسلمان جو ہیں وہ کافر ہیں. تو مجھے یہ ذرا اس میرے پچھلی آڈیو کا جواب دیں نا کہ یہ دیوبندی، وہابی اور شیعہ، اس کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں؟ پھر میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں اس کی بھی. اچھا کیا آپ نے بتایا ہے کہ آپ نے مناظرے کی کتابیں پڑھی ہیں جس میں لکھا ہے کہ جی دعوے کے ساتھ ہی دلیل بھی پیش کر دو. تو وہ کون سی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہے؟ اس کا نام تو بتائیں. لگ رہا ہے کہ میں نے جو کتاب کا نام بولا ہوں، آپ پوری کتاب، پوری نام آپ نے نہیں سنا ہے. آپ پھر دوبارہ میری آواز کو سن لے. رہی بات، آپ نے کہا کہ آپ نے جو مجھ سے جو سوال کیے ہیں میں آپ کو بتا دوں. آپ نے یہ کہا کہ بریلوی کا عقیدہ، یہ صرف بریلوی کا نہیں بلکہ تمام فرقے، تمام جماعت کا یہ عقیدہ ہے. دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، اہل قرآن ہو، اہل حدیث، یہ تمام کا عقیدہ ہے کہ جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کرے، وہ کافر ہے. اب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ان کو کیا مانتے ہیں. اب رہی بات میں ان کو کیا مانتا ہوں، نہیں مانتا ہوں، آپ اس کو در طاق رکھیں. بات آپ کی جماعت سے ہو رہی ہے. آپ ہماری جماعت کے بات کریں، ہم آپ کی جماعت کے بات کریں گے. اس میں کوئی دوسرا مذہب، دوسرے فرقے والے نہیں ہیں. آپ جو ہیں، آپ موضوع سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں. آپ پہلے موضوع پر بات کریں. آپ جا کے اوپر دیکھ لیں، میں نے کتاب کا نام بھی بتا دیا ہوں، آپ جا کے اوپر دیکھ لیجئے. بالکل، وہ میں نے کوشش کی ہے. وہ جس آڈیو کو آپ نے ٹیگ کیا ہے نا، اس میں جس آڈیو کو میں نے ٹیگ کیا ہے اس میں مجھے کتاب کا نام نہیں. آپ صرف ایک چھوٹی سی آڈیو میں بتا دیں یہ کتاب کا نام ہے. اگر کتاب آپ کے پاس پڑی ہے تو اس کی تصویر بھی مجھے بھیج دیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کون سی کتاب سے یہ مجھے اصول دکھائیں گے کہ جب دعویٰ پیش کرتے ہیں تو ساتھ ہی دلیل ہی پیش کر دیتے ہیں مناظرے کے اندر. شکریہ. اچھا، وہ مجھ سے مس ہو گیا ہے، آپ بتا دیں. چھوٹی سی آڈیو میں صرف کتاب کا نام بتا دیں.
دوسرا جو سوال میں نے آپ سے کیا ہے وہ ابھی تک آپ نے شاید یہی کہا ہے، میں نے کتاب بتایا ہے، وہ سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ آپ دیوبندی، وہابی اور شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں؟ یہ سیدھا سا سوال ہے، اس کا جواب دے دیں۔ بہت شکریہ، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ پھر چلیے، آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ وہ تھوڑا اپنی آواز ہی بتا دے۔ اس کتاب کا نام تمام مدارس اسلامیہ میں پڑھائی جاتی ہے اور اہل سنت و جماعت کے مدارس میں معتبر کتاب ہے، جس کا نام مناظر رشیدیہ ہے۔ آپ جائیں اور اس میں جا کر دیکھ لیں۔ رہی کتاب تو میرے پاس کتاب ابھی موجود نہیں ہے، اور اگر اس سے بھی آپ کو دل کی تسلی نہ ہوتا ہو تو کسی بھی عالم کی اگر مناظرے کی وصولات پر اگر کتاب لکھی ہو تو آپ ان کتابوں کو اٹھا لیں تو آپ کو پتا چل جائیں گے کہ بغیر دعوے کے دلیل بیکار ہے، بغیر دلیل کے دعویٰ بیکار ہے۔ اب میں اس کی تشریح بعد میں آپ کو کروں۔ میں کیا سمجھتا ہوں نہیں سمجھتا ہوں آپ اس پر مت جائیں، میں تو آپ کی باتوں پر میں نے کہا۔ آپ نے کہا بریلوی عقیدہ، آپ نے یہاں پر مسلم کر دیا تھا۔ آپ نے یہاں پر صرف آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ صرف یہ بریلوی کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا، تو میں نے اس کی وضاحت کر دیا کہ صرف بریلوی ہی کا نہیں، بلکہ جتنی جماعتیں ہیں، جتنے فرقے ہیں، ان تمام فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور جو نبی کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر اور مرتد ہے۔ میں تو اس کو جھلک دکھلایا ہوں آپ کو۔ اور میں دیوبندی کو کیا مانتا ہوں تو آؤ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرا عقیدہ، میں اپنے عقیدے کو نہیں چھپاتا ہوں۔ میں دیوبندی کو بھی کافر مانتا ہوں، وہابی کو بھی کافر مانتا ہوں، شیعہ کو بھی کافر مانتا ہوں، رافضی کو بھی کافر مانتا ہوں، اور آپ کو بھی، قادیانی حضرات کو بھی میں کافر مانتا ہوں، شیعوں کو بھی میں کافر مانتا ہوں، اہل حدیثوں کو اور اہل قرآن، جو نام نہاد اہل قرآن، نام نہاد اہل حدیث ہے، ان کو بھی ہم کافر مانتے ہیں۔ مگر بات آپ سے ہو رہی ہے، آپ کے عقائد پر ہو رہی ہے، ہماری عقائد پر بات ہو رہی ہے، تو ہماری آپ کے عقائد پر ہم بات کرتے ہیں، آپ میرے عقائد پر بات کریں۔ دوسرے کے عقائد پر یہاں پر لا کر آپ ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے۔ جی بہت شکریہ جناب۔ آپ نے مجھے کتاب کا نام بتایا ہے مناظرہ رشیدیہ، اور یہ آپ نے بڑی مزاحیہ بات کی ہے کہ جائیں اور اس کتاب میں جا کے دیکھ لیں۔ یہی مناظرہ آپ نے سیکھا ہے کہ جب کوئی آپ سے ثبوت مانگے، کوئی سکین مانگے، تو اسے کہہ دو کہ جاؤ جا کے فلاں کتاب میں دیکھ لو۔ اسی طرح یہی مناظرہ میں آپ کو سکھایا ہے انہوں نے۔ واہ واہ! میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے، میں کیوں نہ آپ سے پوچھوں؟ آپ جو مجھے اطلاعیں دے رہے ہیں جی سارے فرقے جو ہیں وہ آپ کی ختم نبوت کو مانتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط دعویٰ ہے، آپ کا جھوٹا دعویٰ ہے، اس کی دلیل پیش کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، آپ نے کہا جی وہ فلاں فلاں فرقہ یعنی دیوبندی، وہابی اور شیعہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، اور آپ کا فرض ہے یہ بتانا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ خود دیوبندی، وہابی اور شیعہ کو کیا سمجھتے ہیں۔ ذرا ہمت کریں مولوی صاحب، ذرا تھوڑی ہمت کریں۔ اتنا آپ نے ہمت کر کے باتیں کی ہیں تو یہ بھی کر دیں، دیکھتے ہیں پھر۔ ٹھیک ہے، آڈیو میں آپ نے کہہ دیا کہ آپ دیوبندی، وہابی اور شیعہ کو کافر مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں آپ مانتے ہیں، مانتے رہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن جن کو آپ خود کافر مانتے ہیں ان کے حوالے ہمیں کیوں دے رہے ہیں کہ وہ بھی فلانا فلانا عقیدہ آپ کی طرح کا رکھتے ہیں؟ یہ عجیب و غریبہ بات کر رہے ہیں کہ جی میں ان کو کافر مانتا ہوں اور وہ ہمارے والا عقیدہ رکھتے ہیں، تو ان کی اندر گواہیاں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنا بریلویوں کا عقیدہ پیش کریں۔ یہ آپ نے بڑی چھلانگ ماری تھی پچھلے آڈیو کے اندر، آپ کہہ رہے تھے جی وہ صرف بریلویوں کا ہی عقیدہ نہیں، دیوبندیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، تو جب آپ ان کو مانتے ہی کافر ہیں تو جو مرضی ان کا عقیدہ ہو وہ مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ بریلوی ہیں، بریلویوں کی بات کریں وہ کیا مانتے ہیں، باقیوں کی گواہیاں اندر نہ ڈالیں جن کو آپ خود کافر مانتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ لگ رہا ہے کہ آپ میری پوری آواز کو بغور نہیں سن رہے ہیں، آپ میری پوری اوپر آواز کو سن لیجئے، میں نے اپنا اظہار کر چکا ہوں۔ رہی بات کہ آپ نے جو کہا، تو آپ کا ایسا مناظر ہے کہ جو آپ کسی مناظرے کی کتاب کو نہیں پڑھیں اور آپ یہاں گروپ میں چلے آئے ہیں۔ جب آپ مناظرے کی جب کتاب پڑھے ہیں تو آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔
آپ یہ سوال ہی نہیں کرتے، آپ کو یہی پتہ نہیں. آپ جائیے کسی مناظر سے پوچھئے کہ دعوے کے ساتھ کیا پیش کیا جاتا ہے، آپ کو بتائیں گے وہ کہ دعوے کے ساتھ دلیل پیش کیے جاتے ہیں. پھر اس سے پوچھو دلیل کے ساتھ کیا شرط ہے تو کہے گا دعویٰ شرط ہے. آپ خالی دعویٰ کر دیجئے، دلیل پیش نہیں کیجئے تو پھر آپ کو کوئی مناظر ہی نہیں مانے گا. سب سے بڑی یہ کہے گا کہ بھئی اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے، لگ رہا کہ آپ دو الفاظ کو جانتے ہیں، اور دو الفاظ یہ جانتے ہیں کہ صرف لگتا ہے دعویٰ اور دلیل، اور آپ کو یہ پتہ نہیں کہ دعویٰ کے ساتھ دلیل ہونا ضروری ہے، دلیل کے ساتھ دعویٰ ہونا ضروری ہے. پہلے آپ یہ دو چیزوں کو سمجھ لیجئے تو بہتر ہوں گے. رہی، میں نے اوپر آواز میں بتا دیا ہوں کہ کیا عقیدہ. رہی بات کیونکہ آپ کو چھوڑیے، میں اپنا عقیدے کا اور آپ اپنے عقیدے کے دفاع کیجئے. نے یہ جو کہا کہ بریلوی کے عقیدہ ہے، آپ نے یہ جملہ استعمال کیا تھا، تو آپ نے جب یہ جملہ استعمال کیا تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ صرف میرا ہی عقیدہ نہیں ہے، یہ تمام جماعت، تمام فرقے والوں کا یہ عقیدہ ہے. میں نے اس کو پیش کر دیا آپ کو. آپ یہ کہتے کہ تمام فرقے والے ہمیں قادیانی کو جو ہے مسلمان نہیں مانتے اور وہ ختم نبوت پر عقیدہ رکھتے ہیں تو ایک بات ہوتی. مگر آپ نے تو یہاں پہ ڈائریکٹ کہا ہے وہ تمام بہتان جو ہے اہل سنت و جماعت کے اوپر لگا دی ہے. مگر میں آپ کو بتا دوں کہ اہل سنت و جماعت دوسرے فرقے کا کیا ہے نہیں ہے میں وہ نہیں کہہ سکتا ہوں، مگر ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور میرے نبی کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لا سکتے. جی، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس کا جواب پیچھے آڈیو میں دے دیا ہے، آپ نے سنا نہیں، وہ اس میں سن لیں. دیوبندی وہابی، اب آپ نے ان کا حوالہ مجھے نہیں دینا کہ وہ کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے، جن کو آپ خود کافر مانتے ہیں مجھے نہ بتائیں وہ کیا مانتے ہیں. آپ اب بریلوی ہیں، آپ بریلویوں کا عقیدہ مجھے بتائیں. ایک بات. دوسری، آپ نے کہا جی آپ نے کتاب ہی نہیں پڑھی تو آپ کیا مناظرہ میں کرنے آگے ہیں. یہ آپ کو کس نے مناظرے کا طریقہ سکھایا ہے کہ مناظرے کے اندر جب آپ کوئی بات کریں، آپ سے کوئی ثبوت مانگے تو اس کو آگے سے جگتیں شروع کر دو، اس کو حجت بازی شروع کر دو. جی آپ نے کتاب ہی نہیں پڑھی، آپ کتاب پڑھنے آگے. آپ کا حساب بالکل اس طالب علم کی طرح کا ہے کہ جب استاد نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ہندوستان اور پاکستان کب آزاد ہوئے تھے، کب الگ ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ تم اچھے استاد ہو، تمہیں یہ بھی نہیں پتا اور منہ اٹھا کے ہمیں پڑھانے آگے ہو. تو کچھ سوچیں سمجھیں. خالی مناظرے کی کتابیں گھر رکھنے سے بندہ مناظر نہیں بن جاتا. بہت شکریہ. بالکل یہ جملہ اس لیے استعمال کیا کہ آپ بریلوی ہیں، میری بریلویوں سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. باقی جس کو آپ سمجھتے ہی کافر ہیں وہ جو مرضی سمجھتا رہے اس کا مجھے کیا فرق پڑتا ہے. جس کو آپ بھی کافر سمجھتے ہیں وہ میرے سامنے کیوں پیش کر رہے ہیں، اور یہ مجھے کیوں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ہمیں کافر سمجھتا ہے. آپ کو وہ مسلمان سمجھتا ہے. دیوبندی وہابی اور شیعہ آپ بریلویوں کو مسلمان سمجھتا ہے، وہ تو آپ کو بھی کافر سمجھتا ہے، آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں. تو مجھے کیوں سنا رہے ہیں ان کی باتیں. یہ آپ کو توجہ دلائی ہے محترم. آپ بریلوی ہیں، اپنا عقیدہ پیش کریں. آپ ان کو اپنی پارٹی میں گھسانے کی کوشش نہ کریں، وہ نہیں آپ گھسا سکتے. اس لیے آپ بریلوی ہیں، اپنا عقیدہ پیش کریں، ٹھیک ہے، اور اپنی مسلمات پیش کریں، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو اس کا جواب دعویٰ پیش کروں گا. جب آپ عقیدے کی وضاحت کریں گے میں اپنی مسلمات پیش کروں گا. میں آپ کی مسلمات سے آپ کو غلط ثابت کروں گا کہ آپ جو دعویٰ پیش کر رہے ہیں اس کو آپ اپنی مسلمات سے ثابت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی، یا میری مسلمات سے بھی ثابت نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. میں نے پہلے ہی آپ کے جو بات کیے تھے میں نے اس سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں. اگر اس گروپ میں ہیں تو آپ ان سے پوچھ لے پرسنل پر کہ میں نے اس سے پہلے ہی کہا تھا کہ مناظرہ کیجئے گا یا عقائد پر بات کیجئے گا. اس نے کہا مناظرہ کریں گے. ہم بولے اچھی بات ہے بھائی، مناظرہ کرو گے تو اور بڑھیا بات ہے. تو جب مناظرہ جب کریں گے تو آپ جب کہہ رہے ہیں کہ میں جب سوال پوچھ رہا ہوں تو جواب نہیں دے رہے ہیں، اور آپ مجھ پر کہہ رہے ہیں آپ کو مناظرے کی شرائط پتہ نہیں ہے، آپ مناظرے کی وصول نہیں جان رہے ہیں، مناظرہ کے شرائط و ضوابط تو آپ کو معلومات نہیں ہے، اور آپ گروپ میں چلے آئے ہیں مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے. مناظرہ کے لیے شرط ہے ان کی شرائط، وہ شرائط اور اس کی وضاحت اس کی معلوم ہونا بہت ضروری ہے. کون سی کتاب میں مناظرہ کے کیا شرائط ہے. آپ ایک بات رہیے، آپ نے ایک بات یہاں پر اچھی بات کہیں کہ ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، تو میں بھی تو وہی جملہ کہہ رہا تھا. تو چلیے اب اپنے عقیدے پر بات کیا جائے.
اب رہی کہ آپ 10-20 منٹ رک جائیں، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد پھر میں گروپ میں حاضر ہوتا ہوں۔ مجھے سارا پتہ ہے کب کیا پیش کیا جاتا ہے، لیکن دعوے کے ساتھ دلیل نہیں پیش کی جاتی۔ پہلے دعویٰ ہوتا ہے، پھر جواب دعویٰ ہوتا ہے، مسلمات بتائی جاتی ہیں، اس کے بعد جب دعویٰ واضح ہو جائے پھر دلیل پیش کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، ابھی تو آپ کے دعوے پر مجھے کچھ وضاحت چاہیے، وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ اندر اپنے وہ دیوبندی اور شیعہ کو لے آئے، تو میں نے کہا ذرا آپ کو اس کی وضاحت کر دوں، بات تو ہم پھر بعد میں کرتے ہیں، تو جلدی کر لیں، میرے پاس وقت تھوڑا ہے ابھی، بغیر آپ میرے ساتھ وقت طے کیے آئے ہیں تو کافی بات ہماری ہو چکی ہے، باقی انشاءاللہ کل کر لیں گے، یا اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے روز ہم گفتگو کر لیا کریں گے، جس دن زیادہ وقت ہوگا زیادہ بھی بات کر لیں گے۔ تو آپ مہربانی کریں، اپنا عقیدہ جو ہے وہ آپ نے پہلے بھی بیان کیا ہے، میں آپ ایک آڈیو میں کچھ نہیں کہنا، صرف اپنا عقیدہ یا دعویٰ پیش کریں، میں پھر وہ لکھ دوں گا، یا آپ لکھ سکتے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ موبائل پر ہیں، شاید لکھنا مشکل ہو، میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، اس کی آپ تصدیق کر دیں جی یہ دعویٰ بالکل میرا یہی دعویٰ ہے، پھر میں اس پر وضاحت آپ سے طلب کروں گا، وہ وضاحت کریں، پھر اس کے بعد مسلمات جو ہے وہ میں اپنی بتا دوں گا، آپ اپنی بتا دیں، میں جواب دعویٰ پیش کروں گا، آپ کو وضاحت چاہیے میں کر دوں گا، اس کے بعد آپ دلیل پیش کریں۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کسی مناظر سے جا کے پوچھیں، دعوے کے ساتھ ہی دلیل پیش نہیں کر دیتے، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، آپ نے پتہ نہیں باہر سے گتا ہی دیکھا ہے اس کتاب کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کبھی آپ نے کھول کے بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ آپ پہلے یہ جملہ سمجھے کہ دعویٰ کے ساتھ دلیل ضروری ہے یا دلیل کے ساتھ دعویٰ ضروری ہے، پہلے آپ مجھے اتنا بتا دیں۔ آپ پہلے مجھے اتنا بتائیں کہ دعویٰ کے ساتھ دلیل ضروری ہے یا دلیل کے ساتھ دعویٰ ضروری ہے۔ آپ مناظرہ کر رہے ہیں، پہلے مجھے مناظرہ کی اصول آپ بتائیں۔ پھر آپ ان کو فرقے کہہ رہے ہیں، کس چیز کے فرقے ہیں وہ مجھے یہ بتائیں۔ فرقے تو اسلام کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس چیز کے فرقے ہیں؟ وہ کفر کے فرقے ہیں؟ ہاں، فرقے ان کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو کہیں کہ کافروں کا، آپ کہیں کہ کافروں کا بھی یہی عقیدہ ہے اور بریلوی مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے، آپ کہیں دیوبندی کافروں کا، شیعہ کافروں کا اور وہابی کافروں کا بھی وہی عقیدہ ہے جو بریلوی آپ کی نظر میں مسلمانوں کا ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کو فرقے کہہ رہے ہیں، تو مجھے تو غلط فہمی لگنی ہے کہ آپ احمد رضا خان بریلوی کو ہی معاذ اللہ اپنی نظر میں کیا بنا رہے ہیں، تو وہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ ابھی یہ ہے کہ اپنا ایک آڈیو میں صرف دعویٰ پیش کریں، وہ میں لکھ لیتا ہوں اور پھر آگے چلتے ہیں، کیونکہ دعویٰ واضح ہوگا تو اس پر آپ دلیل پیش کریں گے دعوے کے مطابق۔ بہت شکریہ۔ مجھے ہنسی آ رہی آپ کی باتوں پر، برا نہیں مانیے گا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نے ابھی تک میری آواز کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ بریلوی کا یہ عقیدہ ہے، تو میں نے یہاں پر کہا کہ صرف بریلوی کا نہیں بلکہ جسے میں کافر مانتا ہوں، جسے میں مرتد مانتا ہوں، وہ بھی یہی عقیدہ رکھ رہا ہے کہ قادیانی حضرات جو ہے ختم نبوت کا منکر ہے، ختم نبوت کو نہیں مانتا ہے، ختم نبوت کا وہ قائل نہیں ہے، ختم نبوت پر وہ اپنا ختم نبوت کا وہ قائل نہیں ہے۔ میں نے یہاں پر بتایا، میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ ہاں ان کے کتابوں میں ہے یا یہ ہے، میں نے یہ جملہ آپ کو اس لیے کہہ دیا تاکہ آپ کے متنبہ اور تنبیہ کر دیا۔ رہی بات کہ آپ پہلے دلائل و براہین سے بات کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے مناظرہ کی شرائط ہی نہیں پتا، تو شرائط تو محترم طے کی جاتی ہیں، وہ پتہ تو نہیں ہوتی۔ کتابوں کے اندر کیا اصول مناظرہ کی کتابوں کے اندر مناظرہ کی شرائط بھی لکھی ہوتی ہیں، آپ کو شرط اور اصول میں فرق کا نہیں پتا، تو اس لیے یہ طنز بازی چھوڑیں، آپ اپنا عقیدہ جو ہے، اپنا دعویٰ، ٹھیک ہے، دعویٰ جو ہے وہ عقیدے کا ظاہری بات ہے، ایک نام ہے، تو آپ اپنا دعویٰ پیش کریں، دعویٰ صرف ایک آڈیو میں کچھ نہیں اور کہنا، صرف دعویٰ پیش کریں کہ یہ ہمارا دعویٰ ہے، تاکہ وہ آڈیو محفوظ کر لی جائے، ٹیکسٹ میں آپ کو لکھ دوں، اور پھر اس پر اگر مجھے کچھ وضاحت چاہیے وہ میں وضاحت پوچھوں، پھر اس کے بعد مسلمات ایک دوسرے کی بتائیں گے، میں جواب دعویٰ پیش کروں گا، اس پر آپ وضاحت لے لیں، اس کے بعد پھر آپ نے، چونکہ آپ مدعی ہیں، آپ دلیل پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ جیسا آپ کا فرقہ ہے ویسے ہی دیوبندیوں کا بھی فرقہ ہے۔ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ فرقہ کسے کہا جاتا ہے؟ فرقہ اسے کہا جاتا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف چلے اور قرآن و حدیث میں جو ہے رد و بدل کرے اور قرآن و حدیث کے خلاف وہ بات کرے اور وہ کہے کہ قرآن میں یہ چیز موجود رہنے کے بعد اس کی غلط تشریحات اور غلط اس کے ترجمے کرے اور لوگوں کے سامنے پیش کرے، ایسے لوگوں کو فرقہ کہا جاتا ہے۔
वैसा उनका भी फिरका है। एक अलग चीज है कि वो खत्म नबूवत का कायल है, मगर नबी का गुस्ताख तो वो भी है ना। एक अलग चीज है कि शिया के जो है शिया खत्म नबूवत का कायल है, मगर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख वो भी तो है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाला काफिर और मुर्तद होता है। जी, दावे के साथ ही दलील पेश नहीं होती। अगर बिल्कुल दावे के साथ ही, दावा करते ही दलील पेश करना जरूरी है, तो जो आपने रशीदिया का नाम लिया है उसको खोल कर वो सफ़े का स्कैन मुझे भेजें, तस्वीर खींच के भेजें कि यहां देखो लिखा हुआ है कि दावे के साथ ही दलील पेश होती है। जवाब दावा भी सुनना जरूरी नहीं, मुसलमात भी जरूरी नहीं, शरायत भी जरूरी नहीं, बस दावा पेश करो और दलीलें देनी शुरू कर दो। सुबहान अल्लाह। लो यार, तमाम मेंबराने ग्रुप अहले ग्रुप ये साहब को देखिए, ये कह रहा है कि शराइत जो है तय किए जाते हैं, मालूमात करने से कोई फायदा नहीं है, मालूमात होना जरूरी नहीं है। अरे भाई, जब मालूमात होगा, जब उसकी शराइत की जानकारी होगी, जब दावे की जानकारी होगा तभी तो वो दावा पेश करेगा। दावे की जानकारी नहीं होगी तो दलील क्या पेश करेगा वो? क्या बोले? पहले आप मोहतरम अपने जुमले पे गौर कर ले, उसके बाद आपके अपनी आवाज को खुद सुन ली। मैं असल में उस तरफ जाना नहीं चाहता, ठीक है, मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता, वरना यह भी बात आपकी गलत है कि जो अकीदा बरेलवियों का है वही शियों का है, वही वहाबियों का है और वही देवबंदियों का है। ये भी आप गलत बयानी या कर रहे हैं या ये आपकी ला इल्मी है। दोनों में से एक दूसरे बात, या आप ला इल्म हैं, आपको पता ही कुछ नहीं, या आप गलत बयानी कर रहे हैं। गलत बयानी इसलिए कि आप जानते बूझते हुए गलत बात कर रहे हैं। दूसरी ये बात है कि आपको पता ही नहीं है कि आप कह रहे हैं कि बरेलवियों का वही खत्म नबूवत का कीदा है जो देवबंदियों का, वहाबियों का और शिया का है। ये फिर दावे के ऊपर एक दावा है ना, आप पहला दावा साबित कर सकते हैं और ये दावा भी आप गलत दावा कर रहे हैं, इसकी भी आपके पास दलील को नहीं, मेरे पास इसकी खिलाफ दलीलें मौजूद हैं। इसलिए आप उस गली में ना जाएं जहां आपके लिए इससे भी बड़ा खड्डा है, आप इधर ही रहें। मैंने आपसे अर्ज किया है कि अपना बरेलवियों का जो दावा है वो पेश करें, वो सिर्फ ऑडियो में कुछ ना हो, सिर्फ दावा हो, वो मैं ऑडियो महफूज कर लूंगा, साथ वो टेक्स्ट में लिख दूंगा, आप उसकी तस्दीक कर दें, उसके बाद आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया। हो, आपने कहा जी फिरका उसे कहा जाता है जो कुरान और हदीस में रद्दो बदल करे हैं और फलां फलां काम करे। ये फिरके की तारीफ कौन सी किताब में लिखी है, मुझे जरा दिखाएं। आपने मुझे कहा ना कि मुझे नहीं पता, तो आपको कहां से पता चली, कहां लिखी हुई है, जरा मुझे लिखी हुई दिखाएं। जुबानी तो जो मर्जी मुंह में आए बंदा कह देता है, कोई दलील है इसकी तो दें। बहरहाल मैं कहता हूं कि मैं इस फजूल बहस में नहीं जाना चाहता, इसको फिर किसी वक्त कर लें। अपना बरेलवियों का खत्म नबूवत का अकीदा बयान करें एक ऑडियो के अंदर, उस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा कि आपको मालूमात नहीं है। आपने कहां पर, चलिए पेश कीजिए कौन सी किताब है। हमारा तो कुरान है, हदीस है, मेरा तो 4 चीजों पर ईमान है, कुरान, हदीस, इज्मा, कयास। और आपने यहाँ पर एक और अलग बहतान ला दिए। जब किसी इंसान के पास कोई दलील नहीं होता है तो इस इंसान को इधर उधर करने से उसको गुजारा नहीं होता। आपके पास मेरे सवालात का जवाबात नहीं है, आप मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय आप जो हैं कभी इधर जा रहे हैं, कभी शिया पर जा रहे हैं, कभी दोबंदी पर जा रहे हैं, कभी एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि दोबंदी वहाबी के बातों को छोड़ दिया जाए, आप उसे काफिर मानते, फिर आप एक जुमला लेकर आ गए कि जो किताब आपका है वही उन लोगों की है, तो आप पेश करें। हमारा किताब जो है आला हज़रत अलैहि रहमत और रिजवान की किताब है, क्या वो दोबंदी मानता है? दोबंदी की किताब थानवी की किताब है, थानवी किताब को हम मानते हैं। आप पहले मुझे ये बताए कि दावे के साथ दलील होना शर्त है या नहीं है, आप मुझे इतना बताएं, या दलील के साथ दावा होना शर्त है या नहीं है, आप मुझे इसकी वजाहत करें। जी बिल्कुल, मैंने सोच के समझ के ये बात की है कि आपने असूल को और शरायत को मिक्स कर दिया है। आपने इसको ऐसे बयान किया है जैसे असूल ही शर्त होती है और ये मुतरादफ अल्फाज हैं। ये आपकी गलत फहमी है या कम इल्मी है। शर्त और चीज़ होती है, असूल और चीज़ होती है। मुनाजरा जो है उसमें उसको उसूल मुनाजरा कहते हैं, ठीक है। मुनाजरा की शरायत तय की जाती हैं जो दोनों मुनाजरीन आपस में तय करते हैं। शरायत मसलन कि कितना वक्त हम मुनाजरा करेंगे, मुनाजरे किस दिन होगा, कितने बजे होगा,
مناظرے میں صدر مناظر رکھنا ہے یا نہیں, معاون کتنے رکھنے ہیں, مناظر کا نام کیا ہے, یہ ہیں شرائط مناظرہ. اصول مناظرہ کیا ہے جو اصول مناظرہ کی کتاب میں لکھی ہیں, جیسے آپ نے بتایا جی رشیدیہ میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جی لکھا ہے, جو کہ آپ نہ ابھی تک دکھا سکے ہیں, نہ ہی اپنا وہ من گڑت اصول اب کبھی اس میں سے دکھا سکتے ہیں. منہیں کہہ رہے ہیں جاؤ جا کے کہیں سے ملتی ہے تو پڑھ لو, تو یہی آپ نے مناظرہ سیکھا ہے. بہرحال مجھے ہنسی آ رہی یار, آپ ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کتابوں کا مطالعہ آپ کے نزدیک بہت کم ہے. چلیے آپ ہی فرقے کا آپ تعریف کر دیجئے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ فرقے کی تعریف میں نے غلط کیا ہوں تو آپ اس کی صحیح کر کے بتائیں نا کہ ہاں بھائی یہ فرقے کی تعریف ہے. فرقے کی کیا تعریف ہوتا ہے آپ مجھے اتنا بتا دیں. دیکھیے محترم, اب یہ ممبران گروپ اور تمام جتنے گروپ ہیں میں ان سے ذمہ داران سے کہوں گا اب وصول پہ آ گئے ہیں. ابھی تک یہ دعوے اور دلیل پر تھے, اب یہ تھوڑی ہی دیر گزرا ہے کہ یہ صاحب جو ہے دلیل یہ دعوے سے اب وصول پر آ گئے ہیں. ابھی دیکھیے ابھی کس پر آئیں گے. ابھی تو دعوے سے دلیل سے ابھی وصول پر آئے ہیں, ابھی ضوابط پہ ہی آئیں گے. ارے صاحب میں نے وہ نہیں کہا ہوں, میں نے کہا ہوں کہ دلیل کے ساتھ دعویٰ ضروری ہے کہ نہیں, دعوے کے ساتھ دلیل ضروری ہے کہ نہیں, آپ مجھے وہ پیش کریں. اب دیکھیے یہ صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ دعوے کے ساتھ دلیل ضرور پیش کرنا ضروری نہیں ہے. کس کتاب میں آپ نے پڑھے اس کتاب کا آپ مجھے نام بتا دیں, اس کا اسکیل لگا دیں کہ آپ نے کس کتاب میں یہ پڑھے ہیں کہ دعوے کے ساتھ دلیل ضروری نہیں, دلیل کے ساتھ دعویٰ ضروری نہیں. آپ مجھے اس کا اسکیل لگا. آپ نے اپنے 4 مسلمات بتا دی ہیں, قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس. ٹھیک ہے جناب, تو مجھے یہ بتا دیں کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کی جو کتابیں ہیں, جو کلام ہے, فتاویٰ ہیں, یا ان کے جو کتابیں ہیں وہ بھی آپ کے لیے حجت ہیں یا اس کو آپ سچا نہیں سمجھتے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے کہا جی جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے, تو وہ آپ اسی لیے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. بریلویوں کی, کافروں کی گواہیاں ہمارے لیے غلط گواہیاں, جھوٹی گواہیاں لا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی ان کا بھی وہی عقیدہ جو ہمارا ہے, یہ بالکل غلط بیانی ہے یا لا علمی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے اور آپ کا عقیدہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں فرق کیا ہے. تو آپ یہ ادھر ادھر جانا چھوڑ دیں, اپنا عقیدہ, اپنا دعویٰ ایک آڈیو میں پیش کریں, وہ میں محفوظ کر لوں گا. یہ میں 4-5 دفعہ کہہ چکا ہوں, آپ شاید بادام نہیں کھاتے, بھول جاتا ہے آپ کو. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں محترم, مناظرہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان آپ لوگ سمجھ رکھے تھے. آج میں خالی آپ کو مناظرہ کی وصول و ضوابط ہی پر میں بھی آپ سے بات کروں گا. میں نے آپ صاحب سے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا 1 گھنٹے میں معاملہ ختم ہو جائے گا. میں نے اس کو کہا تھا کہ 4 دن بھی لگ سکتا ہے, 5 دن بھی لگ سکتا ہے مناظرے کی وصولات پہ. تو میں آپ کو آج جو ہے مناظرے کی وصول اور اس کی شرائط اور اس کی ضوابط اور اس کی دلائل اور اس کی براہین پر ہی آج میں آپ سے بات کروں گا. انشاءاللہ کل میں پھر اس پر میں آپ سے بات کروں. جی ہنسنے سے گزارا نہیں ہونا, ہنس لیں جتنا مرضی, لیکن اپنی بے بسی پر آپ ہنس رہے ہیں کہ جب آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے تو دلیل مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں. آپ نے دعویٰ کیا جی فرقے کی تعریف مجھے نہیں معلوم, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی مجھے نہیں معلوم. آپ نے کہا جی یہ فلانی ٹمکانی جو ہے یہ فرقے کی تعریف ہے. میں نے کہا دلیل لائیں, ثبوت لائیں, کہاں لکھی ہے یہ فرقے کی تعریف جو آپ کو پتہ چلی ہے. جب آپ کے پاس جواب ہی نہیں تو آپ آگے سے دانت نہیں دکھا رہے ہیں. مجھے دانت نہ دکھائیں, مجھے ثبوت دکھائیں, حوالہ دکھائیں کہاں یہ فرقے کی تعریف لکھی ہے. جب آپ کے پاس ثبوت ہے ہی نہیں, نہ ہی آپ دے سکتے ہو, تو آپ نے کہا اچھا جی وہ میرے پاس نہیں ہے تو آپ ہی بتاؤ. آپ کا حساب اس دکاندار ریڑھی والے جیسا ہے کہ وہ بازار سے ایک نیا پھل لے آیا جس کا اس کو نام نہیں آتا تھا. آتے آتے اس نے پھل کا نام رٹ لیا. اب دکان پہ وہ چیزیں بیچنے کی کوشش کرتا رہا, نہیں بکی, شام ہو گئی تو آہستہ آہستہ اس کو پھل کا نام ہی بھول گیا. شام کو ایک گاہک آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ جناب یہ کیا بیچ رہے ہیں, تو اس کو تو پھل کا نام ہی بھول چکا تھا کہ پھل کون سا ہے. تو وہ آپ کی طرح کا بندہ تھا, علامہ. اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا, تم بتاؤ اس کا کیا نام ہے. تو آپ کا بالکل وہی حساب ہے کہ آپ نے کہا جی فرقے کی فلانی فلانی تعریف ہے, تو میں نے کہا لاؤ کس کتاب میں پڑھا ہے یہ. تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کس کتاب میں لکھا ہے, نہ یا ثبوت دے سکتے ہیں, تو مجھ پہ ڈال دو کہ اچھا مجھے نہیں پتا تو تم بتاؤ. میں نے تو کہا ہی نہیں فرقے کی یہ تعریف ہے, آپ نے کہا آپ ثبوت دیں. ابھی کہاں ابھی آپ کو گھما رہا ہوں, ابھی آپ گھومتے رہیے. آپ گھومنے ہی کے لائق لگ رہے ہیں. ابھی آپ جو ہے میں نے جب 4 تو آپ کو مجھ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا ایمان ان 4 چیزوں پر نہیں ہے.
तमाम मेंबरान ग्रुप अब गौर समझ ले कि अहमदी हजरात जो है, जिसे उर्फ कादियानी हजरात भी कहा जाता है, उनका अकीदा ये 4 चीज़ों पर नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, इन 4 चीज़ों के अकीदा हमारा अकीदा पुख्ता है। रही इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी के किताबों पर, तो मुहद्दिसीन के किताबों को पढ़ना, मुहद्दिसीन की किताबों पर पढ़ के अमल करना, ये भी मुस्तहब है, सवाब है। क्यों? इसलिए कि मुहद्दिस है और मुहद्दिसीन का काम ये होते हैं कुरान की तशरीह करना, हदीस का तशरीह करना, कुरान का तर्जुमा करना, कुरान की बातों को समझाना। तो इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी मुहद्दिस है, मुफ़क्किर है। तो इमाम अहमद रज़ा ने कुरान और हदीस की तफसीर और कुरान और हदीस की बातें हमें बताए हैं, और दीगर 2 मज़ाहिब है उनके अकीदे को उसने खुलासा किया है। इसलिए हम इमाम अहमद रज़ा की किताबों को पढ़ के हम अमल करते हैं। नहीं 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 नहीं, वो बेबसी मेंबरान को समझ में आ गया। आप बात ही ऐसे कर रहे हैं कि आप जो है कभी दलाइल पर आ जाते हैं, कभी दलील पर आ जाते हैं, कभी वसूल पे आ जाते हैं। आप तो अभी तक जो है अभी 10-20 मिनट भी नहीं हुआ कि आप जो है वसूलात पे कभी आ जा रहे हैं। आपको जो सवाल करना चाहिए वो सवाल आप नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ फजूल की इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर कर रहे हैं। अभी तक मैंने जो बताया हूँ खत्म नबूवत के मुतालिक, मैंने अभी तक मैंने जो जवाब आपका दिया हूँ, और जो मैंने फिर उसके बाद सवाल किया, अभी तक आपने उसका जवाब नहीं दिया है। आप ये दावा, दलील, असूल, शर्त, ये सारी मुनाजरे का हिस्सा है। ठीक है, तो अगर इस आने का क्या मतलब है, वो कोई कराची में और दूसरा दुबई में तो नहीं है जो मैं वहां से वहां आ गया हूं। ये सारे मुनाजरे के हिस्से हैं। मसला ये है कि आपको असूल और शर्त में फ़र्क ही नहीं पता कि असूल किसे कहते हैं और शर्त किसे कहते हैं, असूल मुनाजरा किसे कहते हैं और शर्त मुनाजरा किसे कहते हैं। आपको फ़र्क ही नहीं पता। फ़र्क नहीं पता तो आप, दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं जी अकीदा और चीज़ है, दावा और चीज़ है। तो मोहतरम, आप ज़्यादा ये अपने जहन को ना खपाएं, ऐसे ही परेशानी आपको होगी। आप अपना दावा पेश करें। बार बार मैं मुतालबा कर चुका हूं कि एक ऑडियो में सिर्फ अपना दावा, बरेलवियों का जो दावा है वो पेश करें। बाकियों को अपने साथ आप गवाह ना बनाएं, क्योंकि वो आपके लिए फिर बड़ी मुश्किल बन जाएगी। मैं चाहता हूं कि बरेलवियों के अकीदे पर बात हो जाए। तमाम मेंबरान ग्रुप, जो जुमले मैंने इस्तेमाल किया था, मेरे ही जुमले मुझ पर ये सेट कर रहे हैं साहब। अरे वाह, क्या ये आपकी अक्लमंदी है, क्या ये आपका ये इल्म है, आपकी क्या फ़हीम है। मैं इसका दाद और तहसीन से आपको मैं नवाज रहा हूँ कि आपकी क्या वो अक्लमंदी है कि तमाम लोगों के जितने मेंबरान ग्रुप है उसकी अक्ल और शऊर के एक जगहों पर रखा जाए, आपके एक जगह पर रखा जाए तो लगता भारी पड़ जाएगा। मैंने कहा था कि अभी ये वसूल पर आए हैं, कुछ देर के बाद शराइत पर आएंगे। अभी शराइत पर आ गए हैं। पहले शराइत को दरे ताक अभी रखिए, अभी दलाइल और दावे पर भी आप बात कीजिए कि दावा के लिए दलील शर्त है कि नहीं, या दलील के लिए दावा शर्त है कि नहीं। पहले मुझे इसकी वजाहत करें आप। मुनाजरा बिल्कुल इतना आसान नहीं है। वो तो आपकी जो पतली हालत है वो देखकर पता चल रहा है कि मुनाजरा आपके लिए इतना आसान काम नहीं है। मैंने कहा ना, घर में सिर्फ मुनाजरे की किताबें रखने से बंदा मुनाजर नहीं बन जाता। ठीक है, आपने कहा था दलील के साथ ही, दावे के साथ ही दलील पेश करना जरूरी है। मैंने कहा आप गलत बयानी कर रहे हैं। आपने कहा जी मुनाजरे की किताब में लिखा है। मैंने पूछा कौन सी किताब में? आपने कहा जी रशीदिया में। तो मैंने कहा लाओ रशीदिया दिखाओ। आपने कहा जाओ जाके जहां से मिलती है वहां से देख लो। तो ये है आपका मुनाजरा। ये जाके किसी मुनाजर को दिखाएं, वो आपको 1000 रुपया इनाम देगा जेब से निकाल के, और साथ हो सकता है 2 कारतूस वाली गोली से आपको मार दे कि तुमने हमें बदनाम कर दिया है बरेलवियों को। इसको मुनाजरा कहते हैं। उसी चीज आपने मुझ पर खुले आम तौर पर आपने मुझ पर बहतान लगाया कि इसने जो है वसूल और शराइत को एक में जोड़ दिया। मैंने कहां पर जोड़ गया कि उस वसूल और शराइत जो है एक होता है? मैंने कहां पर कहा? उसके रिकॉर्डिंग को डालो। मैंने तो ये कहा हूं कि दावा के लिए दलील जरूरी है, दलील के लिए दावा जरूरी है। बगैर दलील की दावा नहीं हो सकता, बगैर दावे की दलील नहीं हो सकता। जिस तरीके से बगैर मर्द से औरत नहीं हो सकती है, औरत से बगैर मर्द नहीं हो सकता है। समझे कि नहीं? दोनों के लिए होना बहुत शर्त जरूरी है। जब औरत और मर्द जब दोनों होंगे तो जाके जो है मर्द की भी दुनिया में वजूद होगा, औरत की भी दुनिया में वजूद होगी। समझिए यार, कहाँ दुनिया में आप जी रहे हैं।
جی آپ خود گھومے ہوئے ہیں, مزید گھومنا ہے تو گھومتے رہیں, فضول وقت میرے پاس بالکل نہیں ہے, ابھی میں بڑا سخت مصروف ہوں. آپ کے لیے چونکہ آپ بن بنائے مہمان بن کے آ گئے ہیں, بنتا تو آپ کے ساتھ کچھ اور تھا, لیکن چلے میں نے آپ کو وقت دیا ہے. تو آپ یہ میں نے کہا حجت بازی اور یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر آپ اپنا دعویٰ پیش کریں. کرنا ہے تو ٹھیک ہے, یہ پھر آخری آڈیو ہے میری. اگر آپ دعویٰ پیش نہیں کرتے, اسی طرح آپ نے فضول حجت بازی کرنی ہے, تو پھر فضول وقت میرے پاس نہیں ہے. آپ سے میں نے ثبوت مانگا تھا مناظرے کی کتاب سے, وہ آپ نے پیش نہیں کیا. آپ نے فرقے کی تعریف کی, اس کا ثبوت مانگا, آپ نے پیش نہیں کیا. آپ نے دیوبندی وہابی شیعہ کے بارے میں کہا کہ وہ ان کا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہے, میں نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے یا آپ کی جہالت ہے. آپ نے, میں اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا, نہیں تو 2 منٹ کی بات ہے, میں بھی آپ کے امام کی کتاب سے دکھا دوں گا کہ آپ کا اور ان کا عقیدہ ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے کہنا ہے نہیں جی وہ اس کا یہ مطلب تھا, اس کا وہ مطلب تھا, تو وہ بہانے بعد میں نہیں چلیں گے. آپ نے 2-3 دفعہ یہ غلط سٹیٹمنٹ دے دی ہوئی ہے. یہ بات بالکل آپ نے صحیح کہا ہے, بالکل آپ پر بالکل فٹ ہوا ہے کہ جس انسان کو ابھی تک یہ پتا نہیں ہو کہ دعوے کے لیے دلیل ضروری ہے کہ دلیل کے لیے دعویٰ ضروری ہے, کہ شرائط کے لیے وصول ضروری ہے کہ وصول کے لیے شرائط ضروری ہے, ماضی کے لیے حال ضروری ہے کہ حال کے لیے ماضی ضروری ہے, مجہول کے لیے معروف ہونا ضروری ہے کہ معروف کے لیے مجہول ہونا ضروری ہے, مستقبل کے لیے ماضی ہونا ضروری ہے کہ ماضی کے لیے مستقبل ہونا ضروری ہے. ابھی تک آپ کو یہی پتا نہیں ہے یار, آپ چلے آئے مناظرہ کرنے کے لیے, آپ کو ابھی تک کتاب کا مناظرے کی کتاب کا پتہ ہی نہیں ہے. یا تو ہو سکتا ہے کئی گروپوں میں آپ نے مناظرہ سن لیے ہوں گے, تو وہی لا کر آپ نے یہاں پہ کہہ دیا ہوں گے کہ مناظرہ. اب چلیے مناظرہ کا جو ہے آپ مجھے بتا دیں کہ مناظرہ میں کتنے حرف ہیں, آپ حرف مجھے بتا دیں. آپ کو سیدھی سی میں نے بات کی ہے کہ سب سے پہلے موضوع ہوتا ہے وہ ختم نبوت ہے, پھر دعویٰ ہوتا ہے, مدعی ہوتا ہے, مدعی آپ ہیں, آپ نے دعویٰ پیش کرنا ہے, پھر مسلمات ہیں, شرائط مناظرہ ہیں, وہ اس کے بعد جواب دعویٰ ہے, پھر آپ نے دلیل دینی ہے. آپ آئے ہیں اور دعوے کے ساتھ ہی دلیل ٹھوک دی ہے. آپ نے کہا جی کلمہ مناظرہ کی کتاب میں لکھا ہے, میں نے کہا لاؤ, سچے ہو تو دلیل لاؤ, نہیں تو تم جھوٹے ہو. آپ نے وہ کتاب نہیں دکھائی, نہ ہی آپ دکھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں ایسا کچھ لکھا ہی نہیں. لکھا ہے تو دکھائیں. ممبران گروپ کون سا سارے آپ کی طرح غیر معقول ہیں جو بات کو سمجھے نا. میں نے اسکرین شاٹ بھیج دیا ہوں, بن بلائے نہیں آیا ہوں, بلایا گیا ہوں. محترم, مصروفیات ہر کسی کے پاس ہے, میں اسی لیے کہا تھا کہ اس میں مت پڑھیے. آپ کے بھی صاحب کو میں نے کہا تھا کہ مناظرے میں مت پڑھیے, دائرے کی ہی اگر فیضان ختم نبوت ہی پر بات کر لیا جائے, نہیں تو مناظرے کی جو بات کرتے ہو تو مناظرے کی وصول اور شرائط کی جب بات چلے گی تو 1 مہینہ بھی لگ جائے گا, تو مناظرے کی وصول اور شرائط اور اس کی واجبات اور جوابات جو ہے وہ بات ہی میں جو ہے مہینہ گزر جائیں گے. ڈائریکٹ جو ہے آو ختم, آپ جو ہے بات کرنے سے کترا رہے ہیں, اس لیے کہ آپ نے شروع ہی میں آپ نے اپنا دلیل پیش کر دی ہے کہ آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے, آپ ختم نبوت سے درکنارہ ہونا چاہ رہے تھے, مگر آپ کو جب للکارا گیا, جب آپ کو لایا گیا تو آپ مجبوری میں گروپ میں آئے ہیں, اور ابھی تک آپ اپنی مجبوری پیش کر رہے ہیں کہ آپ کیا مجبوری میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ اپنی مجبوری جو ہے, آپ اپنی مجبوری کو ثابت کر دیے کہ آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, آپ بات کرنے سے کترا رہے تھے. آپ کے پاس اسی جس ٹائم آپ نے ادھر ادھر کی جو باتیں کرنے لگے تھے, تو اسی ٹائم لوگوں ممبران گروپ سمجھ گیا تھا کہ آپ بات کرنے سے بھاگ رہے ہیں. آپ میری تعریف کر رہے ہیں, بہت شکریہ. میں بھی آپ کی تعریف کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی صفائی کے ساتھ وہ 2 مطالبات میرے جو ہیں وہ ہضم کر لیے ہیں. ایک یہ کہ آپ نے کہا دعوے کے ساتھ ہی دلیل پیش کرنی ہوتی ہے. میں نے کہا کون سی کتاب میں لکھا ہے, آپ نے کہا جی وہ مناظرہ رشیدیہ میں لکھا ہے. میں نے کہا لائیں ثبوت دکھائیں اس میں سے, تو آپ نے کہا وہ جا کے جہاں سے ملتی ہے دیکھ لو, یہ ہے آپ کا مناظرہ. دوسرا آپ نے کہا جی فرقے کی آپ کو تو تعریف نہیں پتا, میں تعریف بتاتا ہوں. میں نے کہا لائیں جی یہ تعریف جو بتائی ہے کہاں لکھی ہے, آپ اس کو بھی ہضم کر گئے, کوئی تعریف نہیں بتائی. تو میری تعریفیں کرنے سے یہ نہیں کہ مجھے آپ خوش کر کے تو وہ بلا دیں گے کہ میں نے 2 مطالبات آپ سے کیے تھے, وہ نہیں میں بھولتا. آپ نے کہا جی دعویٰ پر بات کر لیتے ہیں, تو دعویٰ پیش کریں. آپ مدعی ہیں, آپ کا ختم نبوت کا جو دعویٰ ہے وہ پیش کریں ایک آڈیو میں. یہ میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں, شاید آپ بھول جاتے ہیں. ارے یار, تو میں نے تو دعویٰ پیش کر دیا ہوں, میں نے تو دعویٰ پیش کر دیا ہوں, آپ دلیل اس کی دیجئے نا.
ابھی تک ابھی آپ کو دعوی ہی نہیں سمجھ میں آیا یار. ابھی آپ کو دعویٰ اور دلیل ہی نہیں سمجھ. میں تو دعویٰ پیش کر دیا ہوں اپنا. آپ جب میں دعویٰ پیش کر دیا, آپ نے کہا مدعی ہے تو میں دعویٰ پیش کر دیا ہوں. آپ دلیل تو پیش کریں. آپ دلیل پیش کرنے سے کیوں کترا رہے ہیں؟ میں تو اپنا عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بتا دیا مگر ابھی تک آپ نے اپنا عقیدہ نہیں بتائے ہیں. میں اپنا عقیدہ پورا ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے, مگر آپ بولنے سے کترا کیوں رہے ہیں؟ آپ اپنا تو پہلے میرا جو ہے میں نے دعویٰ یہاں پر پیش کر دیا ہوں, آپ دلیل تو دے یہاں پر. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے دعویٰ پیش کیا اور ساتھ ہی دلیل بھی, اسی آڈیو کے اندر دلیل بھی دی ہے. میں اس کو غلط کہہ رہا ہوں کہ دعوے کے ساتھ ہی دلیل پیش نہیں ہوتی. دعوے کی دلیل ہوتی ہے, یہ تو میں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جب دعویٰ پیش کیا جائے اس کے بعد دعوے کی وضاحت ہوتی ہے, اس کے بعد جواب دعویٰ ہوتا ہے. جب مخالف آپ سے جب دلیل طلب کرے تب آپ نے دلیل پیش کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دعویٰ پیش کیا ساتھ ہی دلیل پیش کر دی, تو میں نے جب اس پر آپ کو توجہ دلائی تو آپ نے کہا یہ اس مناظرے کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایسا ہی کرنا چاہیے. تو میں نے کہا دکھا دو, اس کا ثبوت نہ آپ کے پاس ہے نہ آپ دے سکتے ہیں. بہت شکریہ. میں پچھلی آڈیو میں بھی بتایا ہے, پھر بتا دیتا ہوں کہ دعوے کے لیے دلیل ضروری ہے, لیکن ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے. دعوے کے ساتھ ہی دلیل پیش کرنا غلط ہے. اگر یہ درست ہے تو لائیں, مناظرہ رشیدیہ میں کہاں لکھا ہوا ہے مجھے دکھا دیں, میں اپنی غلطی مان لوں گا. تب تک آپ غلط ہیں. دعوے کے ساتھ ہی اسی آڈیو کے اندر ایک زبان سے دعویٰ اور ساتھ ہی دلیل پیش کرنا غلط ہے. آپ نے تو میرا جواب دعویٰ ہی نہیں سنا. سنا ہے میرا جواب دعویٰ کیا ہے, تو پھر آپ نے دلیل کیوں پیش کی؟ ٹھیک ہے جناب, میں نے تو آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں پہلے دعویٰ کی وضاحت طلب کروں گا. تو بہرحال اس بحث کو بھی سمیٹیں, جو کسی کو سمجھ آنی تھی وہ آ گئی ہے. آپ بہت بڑے علامہ ہیں اور آپ اپنا دعویٰ پیش کریں. بریلویوں کا دعویٰ, دیوبندی وہابی شیعہ اور بریلوی یہ ایک ہی ختم نبوت کو نہیں مانتے. یہ ختم نبوت کا ایک دوسرے کو منکر مانتے ہیں, اور ختم نبوت کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر مانتے ہیں. اس پر بعد میں بات کر لیں گے. ابھی بریلویوں کا ختم نبوت کا عقیدہ پیش کریں. بہت شکریہ. ارے یار دیکھیے, آپ کو میں بتا دوں, میرا مشورہ ہے, یہاں یہ گروپ میں آپ مناظر بن کے آگے دوبارہ کہیں مناظر بن کے مت جائیے گا. آپ اپنا تو لوٹیا ڈبائیں گے ہی, آپ اپنی جماعت کے بھی لوٹیا آپ ڈبا دیں گے کہیں مناظرہ. اور میں یہی کہوں گا احمدی حضرات کو کہ کہیں پر بھی حضرات مناظرے کی بات مت کرنا, نہیں تو مناظرے کی بات کرو گے خود مناظرے میں پھنس جاؤ گے. مناظرہ کا ایک مفہوم ہوتا ہے پھنسنا بھی, خود پھنس جاؤ گے. آپ جب مناظر تھے تو آپ مناظر کو تو جو ہے مناظر کی تو چاہیے کہ مناظرے کی کتاب کو ان کی جانکاری ہونا چاہیے نا, مناظرے کی اصول و شرائط اس کے پاس ہونا چاہیے نا. تو آپ کے پاس نہ اصول ہے اور نہ ہی آپ کے پاس شرائط ہے, آپ کے پاس نہ دلیل ہے, نہ آپ کے پاس دعویٰ ہے, اور نہ ہی جو ہے مناظرے کا اصول و ضوابط آپ کو معلوم ہے. آپ اٹھے پوٹھے اور گروپ میں چلے آئے مناظرے کے لیے. آپ اپنی عاجزی مت پیش کیجیے. ابھی بھی آپ اقرار کر لیجئے کہ میں مناظرہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں اپنے عقیدے کے دفاع کر رہا ہوں. آپ اتنا بول لیجئے, پھر اس کے بعد میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. چلیے, آپ نے یہ کہہ رہا ہے کہ دعوے کے ساتھ دلیل نہیں ہوتی ہے, تو دعوے کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ مجھے اتنا بتا دیں. تمام ممبران گروپ یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں, میں اپنی بات پر ابھی بھی اٹل ہوں کہ دعوے کے ساتھ دلیل ہوتا, دلیل کے ساتھ دعویٰ ہونا شرط ہے, ضروری ہے. اب میں اس صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ دعوے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور دلیل کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اب مجھے یہاں پر یہ بتائیں. بالکل, آپ میرے ساتھ وقت طے کیے بغیر تشریف لائے ہیں, پھر بھی میں آپ کو وقت دے رہا ہوں. لیکن اگر اگلی کسی آڈیو میں آپ نے دعویٰ پیش نہ کیا تو آج کے لیے یہ دعویٰ یہاں ختم ہو جائے گا مناظرہ, اور پھر کسی وقت ہم یہ بات کریں گے, کل یا پرسوں. لیکن اس سے پہلے وقت طے کرنا ہوگا, بتانا ہوگا کہ اس تاریخ کو اتنے بجے میں مناظرہ کے لیے حاضر ہوں گا, اور ہم 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے جتنا بھی وقت طے کریں. یہ ہے شرائط مناظرہ. طے کریں گے تو پھر بات ہوگی. جب آپ کسی بھی وقت ایسے آ جائیں گے, لو جی میں آ گیا ہوں مناظرہ کرنے کے لیے, تو کوئی مناظرہ نہیں ہوگا جس طرح آپ آ جائے ہیں. بہت شکریہ. کو یہ صاحب کرا کہ دعوے کے ساتھ دلیل ہونا ضروری ہے. اب کرا کہ دعوے کے ساتھ دلیل ہونا ضروری نہیں ہے, پہلے دعویٰ ہونا چاہیے بعد میں دلیل ہونا چاہیے. تو میں تو ویسے کیا بھائی کہ دعویٰ پہلے پیش کیا, اس کے بعد میں دلیل پیش کیا ہوں. میں تو ممبران کا بھی ٹائم رکھنا چاہ رہا تھا.
میں تمام ممبران کے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں اس کی ٹائم کو بچانا چاہ رہا تھا، مگر آپ نے تو اس کو ایسا ٹائم کو ختم کر دی ہے کہ بیچارہ جو کام کو جانے والا تھا وہ بھی گروپ ہی میں رہ گیا وہ۔ تو آپ مجھے بتا دیں کہ دعوے کے ساتھ کیا ہونا ضروری ہے اور دلیل کے ساتھ ہونا کیا ضروری ہے، آپ مجھے اتنا وضاحت کریں۔ واہ جی واہ، آپ نے دعویٰ پیش کیا اور دلیل میں نے دینی ہے۔ آپ کے سر پہ چوٹ تو نہیں کوئی لگی؟ کہیں آپ وہاں ہاسپٹلز کے بیڈ سے تو نہیں یہ آڈیو کر رہے کہ دعویٰ آپ نے پیش کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں، اور دلیل میں دوں اس کی؟ میں تو مناظر بن کے آ گیا۔ پچھلی آڈیو میں کیا آپ نے سائنس گولی ہے کہ آپ نے دعویٰ کر دیا ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں دلیل پیش کروں؟ اچھا، جو دعویٰ کرے دلیل اس کے ذمہ ہے، یا جس کے سامنے آپ دعویٰ پیش کریں مدعا علیہ یا سائل جو ہوتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہے؟ مجھے آپ کہہ رہے ہیں جی کہیں مناظر بن کے نہ جانا، وہ آپ بن کے نہ جانا مناظر۔ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے کوئی اپنے بارے میں۔ اس آواز میں جو کوئی باتیں آپ نے کیا ہے، میں اس بات کو بالکل میں آپ کی حمایت کرتا ہوں، اور اس بات سے میں قائل بھی ہوں، اور آپ کی بات کو میں سراہتا بھی ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ مگر آپ سن لیجئے، میں آپ کو بتا دوں، میں اس گروپ میں نہیں تھا، آپ ہی کی جماعت کا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا میں آپ کو بتا دوں، اگر ہم جتنا بھی مصروف رہیں اور ہماری جماعت کا کوئی بھی فرد، ایک عام بھی فرد کہہ دے کہ فلاں جگہ آپ کو مناظرہ کرنا ہے، بات کرنی ہے، ہم اپنے کام دھندہ چھوڑ کر ہم اس سے مناظرہ کرتے ہیں اور اس کی شرائط و وصول و ضوابط ہم پیش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں نہ ہو، مگر آپ کے صاحب نے جب کہا تب میں نے یہاں پہ آواز ڈالا، میں اپنی مرضی سے نہیں ڈالا۔ تو آپ ہی بتا دیں کہ آپ کب خالی ہیں، کبھی بات کر لیا جائے گا۔ رہی بات، میں نے دعویٰ بھی پیش کر دیا ہوں، دلیل بھی پیش کر دیا ہوں، اور اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ دعویٰ اور دلیل کسے کہتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ کل ہمارا ایک دوبندی مناظر سے میرا کل مناظرہ ہے، آپ کو میں گروپ میں ایڈ کر دیتا ہوں، آپ وہاں پر باغور آپ رہیں اور ہماری دونوں کی مناظرہ سنیں کہ دعویٰ کیسے پیش کیے جاتے ہیں، دلیل کیسے پیش کیے جاتے ہیں، شرائط کیسے پیش کیے جاتے ہیں، وصول کیسے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس گروپ سے آپ کو جانکاری حاصل ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعوے کی دلیل نہیں ہوتی، میں یہ کہہ رہا ہوں ایک ہی سانس میں دعویٰ اور دلیل پیش نہیں ہوتی۔ مناظرہ کے اندر دعویٰ پیش ہوتا ہے، پھر اس دعوے کی وضاحت ہوتی ہے، پھر اس کا جواب دعویٰ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر دلیل پیش کی جاتی ہے جب سائل اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ میں سائل ہوں نا، میں سوال کروں گا آپ سے جی اس کی دلیل لائیں، تو میں نے آپ سے کہا جی دعویٰ پیش کریں، آپ نے ساتھ دلیل بھی اس کے ٹانگ دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے دعوے کی تو وضاحت ہو دینے دیں، پھر اس کی دلیل بھی دے لینا۔ اس لیے ضروری ہے کیونکہ دلیل دعویٰ کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ کا دعویٰ کچھ ہے اور جو دلیل آپ نے پیش کی ہے وہ کچھ ہے، اس لیے پہلے میں آپ سے واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں دعویٰ لینا چاہتا ہوں، کیونکہ بعد میں آپ نے مکر جانا ہے، جا کے آپ نے کہنا ہے میرا تو دعویٰ فلاں تھا اور میرا دعویٰ فلاں تھا۔ اس لیے دعویٰ لکھواتے ہیں تاکہ وہ ثبوت رہے کہ آپ نے دعویٰ کیا کیا تھا۔ پھر جب آپ دلیل پیش کریں پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کی دلیل آپ کے دعویٰ کے مطابق ہے یا نہیں ہے، نہ ہو تو وہ اس کو ثبوت نہیں پیش کر سکتی، ثابت نہیں کر سکتی۔ محترم، آپ نے نہ دعویٰ پیش کیے ہیں نہ ہی دلیل پیش کی، ہم تو دونوں پیش کر دیے کہ دعویٰ بھی پیش کر دیا ہوں، دلیل بھی پیش کر دیا ہوں۔ آپ دعویٰ اور دلیل دونوں پیش کریں گے نا؟ آپ کو یہی پتہ نہیں، آپ قرضہ لینا جانتے ہیں، قرضے کو واپس کرنا نہیں جانتے ہیں آپ۔ ہم دیکھیں، جب قرضہ لینا جانتے ہیں تو قرضے کو واپس بھی کرنا آپ جانیں۔ میں نے آپ کو بھی قرضہ دیا ہوں، ابھی اس قرضے کو بھی آپ نے ادا نہیں کیا، پہلے اس کو ادا کیجئے۔ میں نے دعویٰ بھی پیش کیا اور دلیل بھی پیش کیا، پہلے آپ میرے دعوے اور دلیل دونوں آپ یہاں پر پیش کریں۔ آپ تضاد ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تضاد کی 8 شرطیں ہیں جو آپ اس میں پوری نہیں کر سکتے۔ میں دونوں میں فرق بتا دیتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دعویٰ ایک ہی سانس میں دعویٰ اور دلیل پیش نہیں کی جاتی مناظرے کے اندر۔ دعویٰ کا وقت اور ہوتا ہے، دلیل کا وقت اور ہوتا ہے۔ یہ میں کافی آڈیو میں سمجھا چکا ہوں، چونکہ آپ تھوڑے کمزور ذہن کے مجھے لگتے ہیں تو آپ کو جلدی سمجھ نہیں آنی، یا آپ موٹے ذہن کے مجھے لگتے ہیں، اچھی طرح آپ کو بات بار بار بتائیں پھر سمجھ آتی ہے۔ بہرحال ابھی آج کے لیے چونکہ آپ ایک آڈیو میں دعویٰ پیش نہیں اپنا واضح کر رہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر ہم مزید بات کل کریں گے، یا آپ بتا دیں کس دن بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، آپ میری باتوں کو اب بغور نہیں سن رہے، آپ لگ رہا ہے
जिस जो दावा रखता है उसी के जिम्मा होता है दलील पेश करना, समझे कि नहीं। जब मैंने दावा यहां पर रखा था तो मैंने दलील भी यहां पर पेश कर दिया ताकि आवाम की जहन इधर से उधर ना हो। अब मैं यहाँ पर दावा पेश करता, लोगों की जहन में होता है यार अभी ये दावा ही पेश कर दिया, अभी तक इससे कोई वजाहत नहीं पेश किया, इसकी कोई दलील नहीं पेश किया, इसकी कोई जो है इसकी कोई सनद नहीं पेश किया। तो इसलिए मैंने दावा और दलील दोनों पेश कर दिया। मैं बोला ने कि मैं टाइम लोगों की ज़ाई नहीं करना चाहता। मैं 10 मिनट के बाद भी मुझको दलील पेश करना था, 50 मिनट के बाद भी मुझे दलील पेश करना था, मैंने साथों साथ दोनों पेश कर दिया। तो उसमें मैं कौन सी गलती किया। अब आप जो है दावा और दलील दोनों पेश करेंगे ना, मेरे तो जिम्मा खत्म हो गया कि मैंने आप खुद इकरार कर लिए कि आपने दावा भी पेश कर दिए, दलील भी पेश कर दिए एक साथ। तो चलिए आप भी इसी तरीके से दावा दलील दोनों पेश कर दें। जी बिल्कुल, चूंकि आप मौलवी हैं, ये दीन ही आपका कारोबार है, इसलिए आप जब भी कोई आपको बुलाता है आप उसके साथ चले जाते हैं। लेकिन मेरा दीन कारोबार नहीं, मेरा कारोबार और है। मैं मजदूर पेशा बंदा हूं, हर वक्त फ्री नहीं होता आपकी तरह। आप तो मौलवी हैं, आप तो हर वक्त मस्जिद में बैठे हैं। मैं तो हर वक्त नहीं यहाँ मुसल्ला बिछा के बैठा कि जब आप कहें मैं आपको वहाँ शुरू हो जाऊं। तो अभी मैं मसरूफ हूँ, अभी मैंने बाहर जाना है घर वालों के साथ। तो मैं वो बार बार मुझे कह रहे हैं जी इस बात को ख़त्म करें, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप वक़्त तय करें। आज काफ़ी है, इतना मैंने अर्ज कर दिया है। आप वक़्त तय करें किस दिन कितने बजे आप तशरीफ लाएंगे। जब आप इतने ही फारिग हैं तो फिर आपको ये वक़्त तय करने में क्या मसला हो रहा है, बता दें। शुक्रिया। किताब में आप पढ़ें भाई कि दावा और दलील दोनों एक साथ नहीं पेश किए जा सकते हैं। आप मुझे उसकी किताब का नाम बता देने। मैं आपको बोला ना कि आप अगर मुनाजरे की वसूल से नहीं वाकिफ है तो बोलिए मैं कल मेरा मुनाजरा है, मैं कल उस ग्रुप में आपको ऐड कर देता हूं, तो आप वहां पर देख लीजिएगा। ये भी आपके अल्लामा होने का सबूत है कि आप खुद मुद्दई बन के दावा पेश कर रहे हैं। मुझे कह रहे हैं जी आपने दावा नहीं पेश किया। दावा मुद्दई पेश करता है या साइल पेश करता है? मुद्दई आप हैं, आपने कहा मैंने दावा पेश किया, तो फिर साइल ने कौन सा दावा करना है? दोनों का दावा नहीं होता, एक का दावा एक का जवाब दावा होता है। ठीक है, एक मुद्दई होता है, एक साइल होता है। साइल ने सवाल करना है मुद्दई से, उससे सबूत मांगना है उसके उस दावे का। अगर वो सबूत पेश कर दे तो दावा सच्चा, सबूत ना पेश कर सके तो दावा झूठा। अगर साइल उसके सबूत पर कोई एतराज कर दे और वो उसको दूर ना कर सके तो मुद्दई झूठा, बात खत्म। मेरा दावा कहां है जिसकी मैंने दलील आपको पेश करनी है? दलील मुद्दई के जिम्मे होती है, साइल के जिम्मे नहीं होती। आपको किसी कच्चे उस्ताद ने लगता है मुनाजरा पढ़ाया है। तो किसने कह दिया कि मैं मौलवी हूं? आप किससे सुन लिए हैं? आप सुने किससे हैं कि आप मैंने कहां पर कहा कि मैं मौलवी आदमी हूं? क्या नमाज तो पढ़ना भाई तो इस्लाम में वाजिब है, फर्ज है। अल्लाह ने मुसलमानों पर नमाज फर्ज किया है, उसको तो पढ़ना जरूरी है ना। जैसे आप उसको बताएंगे ना भाई कि कैसे पेश किए जाते हैं, आप उस चीज को बताइएगा ना। आप करें कि दावा और दलील दोनों एक साथ में नहीं पेश किए जाते हैं तो कैसे पेश किए जाते हैं उसकी आप वजाहत करें, आप पेश करके बता दें। दलील पेश की जाती है जब दावा जो है वो वाजे हो जाए। आपका दावा वाजे नहीं था, आपने उसके साथ क्यों दलील पेश की? जब मैं दावा आपका वाजे तौर पर समझ जाता और फिर मैं जवाबे दावा करता, उसके बाद आप दलील देते, आपने गलत किया। मैंने कहा कि मैं साइल हूं या आपने कहा कि आप साइल हैं? आप भी मुनाजिर की हैसियत से आए थे, हम भी मुनाजिर की हैसियत से आए थे। हमारा जो मुनाजिर का जो शराइत था वो मुनाजिर होने की वजह से मैं अपनी शराइत पेश कर दी। आप अपनी मुनाजिर होने की शराइत पेश करें ना। आप मुनाजरा रशीदिया में कह रहे हैं ना, लिखा है कि दोनों एक ही साथ पेश करते हैं, तो लाए मुनाजरा रशीदिया का वो सफ़ा स्कैन लगाएं अगर इसी तरह करना है तो। मैं तो अर्ज कर रहा हूं, आज मेरे पास मजीद वक्त नहीं है। आप शायद सादा उर्दू नहीं समझते, ठीक है, कौन सी जुबान समझते हैं जिसमें आपको बताऊं कि आज मेरे पास मजीद वक्त नहीं है। आइंदा का वक्त तय करें, कल किस वक्त आप मुनाजरे पर तशरीफ लाएंगे? आपको कैसे पता चल गया कि मेरा दावा जो है वाजे नहीं था? उसके वाजे का आप सबूत पेश करेंगे ना कि ये वाजे नहीं था। आप वो पेश करने के बजाय जो है आप मुझ पर जो बहतान लगा रहे हैं आप। जी जी, आप बता दें फिर आप क्या हैं। और दूसरा ये है कि बाद में बताइएगा, मैंने अर्ज किया मेरे पास 1 मिनट भी नहीं है अब।
صرف مجھے وقت بتائیں کب آپ مناظرہ کریں گے بس. اگر آپ وقت نہیں بتاتے تو میں گروپ اوپن کر کے پھر چلا جاؤں گا, پھر سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا پیٹ بھر گیا ہے. بہت شکریہ. آڈیو اگر غور سے سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے, یا ساتھ کوئی بندہ رکھ لیں جس کی تھوڑی عقل کام کر رہی ہو, جو آپ کو آڈیو سن سن کے ساتھ سمجھاتا رہے. میں نے تو کہا ہے کہ پہلے دعویٰ پیش ہوتا ہے, دوسرا دعوے کی وضاحت طلب کرتا ہے, وہ وضاحت کرنے کے بعد وہ اپنا جواب دعویٰ پیش کرتا ہے, اس کے بعد آپ نے دلیل پیش کرنی ہے دوسرے کی مسلمات سے. وہ آپ کی مسلمات سے آپ کے دعوے کو غلط ثابت کرے گا. اب آپ کو میں یہاں مناظرہ پڑھاتا رہوں, یہ آخری آڈیو ہے میری. آپ کی آڈیو میں 2-4 جو ہیں وہ سنوں گا, اگر آپ وقت بتاتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں گروپ اوپن کر کے پھر اپنے کام چلا جاؤں گا. بہت شکریہ. یہ مناظر دونوں ہوتے ہیں, دونوں مناظر میں سے ایک مدعی ہوتا ہے, ایک مدعا علیہ ہوتا ہے. مدعا علیہ کو ہی سائل بھی کہتے ہیں. بالکل, مجھے آپ کا دعویٰ سن کے پتا چل گیا تھا کہ واضح نہیں ہے. کیسے پتا؟ اور میں نے ادھر کیا کوئی مشین رکھی ہوئی ہے جس سے میں دعوے چیک کرتا ہوں؟ دیکھیے, یہ گروپ اوپن کرنا, ریموو کرنا, ان چیزوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ یہ اگر سوچ رہے ہیں کہ آپ کے گروپ سے جو ہے ہمیں نقصان ہو جائے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رہی بات, تو جیسے آپ بولیں گے نا بھائی کہ ہاں میں فلاں دین خالی ہوں, تو چلیے آپ ایسا کریں کہ کل آپ مجھ سے بات کر لیں. کل اتوار ہے, کل آپ بھی خالی ہوں گے, ہم بھی خالی ہیں. تو چلے جو ہے اتوار کے دن مغرب کے نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد جو ہے بات کر لیا جائے. پھر اس کے بعد ظہر کے بعد عصر کی نماز پڑھیں گے, پھر عصر کے 1 گھنٹہ آرام کریں گے. آپ بھی آرام کیجئے, تھوڑا ٹہلیے, ہم بھی ٹہلتے ہیں. پھر مغرب کے بعد پھر بات کرتے ہیں. پھر مغرب کے بعد پھر عشاء کے بعد بات کرتے ہیں. اگر آپ اس پر راضی ہیں تو آپ بتا دیں. پھر اس کے بعد جو ہے یہ پر معاملہ جو موضوع ہے یہ پر اس کو اینڈ کر دیا جائے. پھر جو ہے کل انشاءاللہ اتوار ہے, کل یہیں سے پھر بات شروع کی جائے گی, یا پھر دوسری کوئی موضوع طے کیا جائے گا. کا وقت بتائیں, کس وقت آپ تشریف لائیں گے؟ ٹھیک ہے, جب آپ آ کے اپنے دعوے پہ جو سوالات ہیں وضاحت کے لیے وہ دیں گے اس کا جواب. وقت بتائیں بس, آج کی بات ختم ہو گئی.
میں اپنی آواز ڈال چکا ہوں محترم، آپ اتنا بے چین نہ ہو. الحمدللہ میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ہی کو کام کرتا ہوں. میں اپنا یہاں پر بات رکھ دیا ہوں. میری بات سے آپ اتفاق رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ میری باتوں سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں تو آپ اپنی بات یہاں پر رکھیں، تو ہو سکتا میں آپ کی بات سے اتفاق رکھوں تو پھر اسی ٹائم کو میں دوں گا. تو بولا نہیں کہ ظہر کے بعد سے بات کرتے ہیں، پھر عصر کے وقت جو ہے نماز پڑھ کے 1 گھنٹہ آپ بھی آرام کر لیں، پھر 1 گھنٹہ ہم بھی آرام کر لیں گے، پھر مغرب کی نماز کے بعد پھر بات کر لی جائے گی. پھر مغرب کے نماز کے بعد جو ہے پھر عشاء تک بات ہوگی. عشاء کی نماز پڑھ کے پھر جو عشاء کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بات ہوگی. اگر وہاں پر بات اگر ختم نہ ہوئی تو پھر پیر کے دن جو ہے جس ٹائم بھی ہم آپ خالی رہیں گے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ بات کر لیں گے، مگر انشاءاللہ یقین ہے کہ کل بات پوری مکمل ہو جائے گی 11 ساڑھے 11 بجے. یہ محترم پہلے آپ جو ہے مناظرے کی دلیل اور دعویٰ اور شرائط اور وصول، یہ دونوں چاروں چیز آپ یاد کر کر آئیے گا. پھر یہاں پر بغیر کتاب دیکھ کے مت آ جائے گا کہ دعویٰ کب پیش کیا جاتا، دلیل کب پیش کیا جاتا ہے. ہم کہ نہیں، یہ دونوں چیزوں کتابوں کو آپ دیکھ کر آئیے گا. جی آپ نے وقت نہیں بتایا، مجھے نہیں پتا آپ اردو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. معین وقت بتائیں کہ ہندوستانی اتنے بجے میں آ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تاکہ کل آپ کے پاس بہانہ نہ ہو جی میں نے ظہر کے بعد کہا تھا تو آپ آدھا گھنٹہ بعد آئیں، گھنٹے بعد آئیں. آپ نے کہنا جی میں نے تو بعد کہا تھا تو گھنٹے بھی بعد ہی ہوتا ہے. معین وقت بتائیں. شکریہ. 2:30 بجے ہم لوگ یہاں دونوں حاضر ہو جائیں گے. 2:30 بجے ہم لوگ دونوں یہاں پر حاضر ہو جائیں گے. 2:30 بجے سے لے کر جو ہے 4:30 بجے تک بات چلے گی. 4:30 بجے نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ دونوں آرام کر لیں گے، دونوں تھوڑا سستا لیں گے. پھر مغرب کے بعد جو ہے بات ہوگی. پھر مغرب کے بعد سے پھر نماز پڑھ کے عشاء کے بعد پھر بات ہوگی. اس پر بات پر اگر متفق ہے تو آپ آواز میں یا تحریر میں بات. الحمدللہ میں اردو بہت اچھے طریقے سے پڑھ بھی لیتا ہوں، اردو اچھے طریقے سے لکھ بھی لیتا ہوں، عربی بھی پڑھ لیتا ہوں، عربی بھی لکھ لیتا ہوں. اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر. تو انڈیا ٹائم جو ہے 2:30 بجے میں کہہ دیا ہوں. 2:30 بجے دونوں حاضر ہو جائیں گے.